اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے جی ایف اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان غلام فرید۔ اس سے قبل ہم 2 ویڈیوز اپلوڈ کر چکے ہیں، ایک ویڈیو سورہ فاتحہ کے تعارف اور دوسری ویڈیو سورہ اخلاص کے شان نزول، تعارف اور فضائل و برکات پہ مشتمل تھی۔ آج کی جو نشست ہے، اس نشست میں ہم بات کریں گے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کا شان نزول اور مقام نزول، اور اس کے ساتھ سورہ بقرہ کے فضائل و برکات کی بات کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے اس کے کون کون سے فضائل جو ہے وہ بیان ہوئے، اور سورہ بقرہ کے مضامین کون کون سے ہیں، اور اس سورہ بقرہ کے ذریعے ہم کن کن چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں، اور کون سے احکامات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس میں نازل ہوئے، ان پر گفتگو کرنا چاہوں گا۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کی دوسری سورہ مبارکہ ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ سورہ الفاتحہ، دوسری سورہ مبارکہ سورہ البقرہ۔ سورۃ البقرہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے 40 رکوع اور 286 آیات بینات ہیں۔ آیات مبارکہ 286 اور رکوع جو ہیں اس سورہ مبارکہ کے 40 رکوع ہیں۔ 40 رکوعوں پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں پہلی سورت سورہ بقرہ ہے جو کہ نازل ہو گئی، اور سورہ بقرہ قرآن پاک کی فہرست کے طور پر بھی جانی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں جتنے مضامین ہیں، قرآن پاک میں جتنے احکامات ہیں، جتنی ممنوع کردہ چیزیں ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ فہرست کے طور پر سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو درج فرمایا سورہ بقرہ میں۔ سورہ بقرہ کا جو نام ہے وہ بقرہ کیوں ہے؟ عربی میں گائے کو بقرۃن کہا جاتا ہے، اور اس سورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس واقعے کی نسبت سے اس سورہ مبارکہ کو البقرہ کہا گیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں سورہ بقرہ کے فضائل و برکات پہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ بقرہ کے کون کون سے فضائل بیان فرمائے، اور احادیث نبویات سے سورہ بقرہ کے کون سے فضائل ہم تک پہنچے ہیں، وہ چند ایک بات بیان کریں گے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ اور 2 روشن صورتیں یعنی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی کہ جس طرح بادل صائبہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندے قطار بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ جہاں پہ قرآن پاک مکمل طور پہ شفاعت کا ذریعہ ہے، نجات کا ذریعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالخصوص یہ 2 سورہ مبارکہ، ایک سورہ بقرہ اور دوسری سورہ آل عمران، اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ اور سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس حدیث کا اگلا حصہ ہے، سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے اور نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی بندہ پڑھتا رہتا ہے، وہ اس کا وظیفہ اپنی زبان پر جاری کر لیتا ہے، تو پھر اس کے لیے برکتیں ہی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں کہ بندہ سمیٹتے سمیٹتے تھک جائے، کیونکہ اللہ کے خزانے تو بھرے پڑے ہیں۔ انسان کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھرے پڑے ہیں، پوری کائنات کو نوازنے والا ہے۔ تو اللہ کے خزانوں سے برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ یہ ہے کہ بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ نہ پڑھنے میں حسرت ہے۔ کل قیامت کے دن جو سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے والے ہوں گے اور جو سورہ بقرہ کی تلاوت نہ کرنے والے ہوں گے، ان میں واضح طور پہ فرق نظر آئے گا۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سورہ بقرہ کی تلاوت خلوص نیت سے پڑھی اور برکتیں سمیٹی، قیامت کے دن ان کی چال ڈھال، ان کی شان و عظمت ہی الگ ہوگی۔ اور جو لوگ اس کو ترک کر بیٹھے وہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم جو ہے دنیا میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے کہ جادوگر اس کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے آج کل ہمارے معاشرے میں زیادہ تر باتیں یہ کہ ذرا سا گھر میں جھگڑا ہوا کہ فلاں بندے نے جادو کروا دیا ہے، فلاں بندے نے ٹونا کروا دیا ہے، تعویذ دھاگا کروا دیا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام مسائل پیدا کب ہوئے ہیں؟ یہ اس وقت پیدا ہوئے ہیں جب ہم نے حقیقت میں قرآن کی تعلیمات کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو تھامے رکھیں اور قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جادو اس گھر میں جھانک ہی نہیں سکتا جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو، بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہو۔ اس گھر میں جادو یا جادوگر کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں جھانک سکے، اس کو نقصان پہنچا سکے۔ اگلی حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حضور پر نور آقا جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی کہ اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو، اور شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب انسان کا کھلم کھلا دشمن اس کے نفس کے بعد شیطان ہے، جو ظاہری طور پہ انسان کو برگلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے دور کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے رستے سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر دور ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا جو بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جہاں پہ شیطان نہیں ہوگا وہاں پہ رحمان کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ جب بندہ شیطان سے باغی ہو جاتا ہے تو وہ رحمان کا ہو جاتا ہے، اللہ کا ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا سورہ بقرہ رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بھی ہیں اور شیطان کے وار سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے سورہ بقرہ کی تلاوت۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم آقا جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، آخری 2 آیات پڑھتا ہے، تو اسے ناگہانی مصائب سے یہ کافی ہے۔ جو ناگہانی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، کبھی بے روزگاری کی صورت میں، مہنگائی کی صورت میں، بیماری کی صورت میں اور پریشانیوں کی صورت میں، گھریلو ناچاکیوں کی صورت میں، قطع رحمی کی صورت میں، جھگڑوں کی صورت میں، یہ وہ تمام مصیبتیں ہیں جو مصیبتیں ہم پر اس لیے مسلط ہوتی ہیں کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے باغی ہیں۔ تو جو بندہ سورہ بقرہ کی صرف آخری 2 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے، رات کے وقت سونے سے پہلے آخری 2 آیات کی تلاوت کرتا ہے، تو اس طرح کی ناگہانی آفات سے بچا رہتا ہے، وہ حادثات سے بچتا ہے، وہ بیماریوں سے بچتا ہے، وہ لڑائی جھگڑے سے بچتا ہے، وہ مصیبتوں سے بچتا ہے، مہنگائی سے، بے روزگاری سے، وہ تمام کاموں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کے مطابق عمل کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے۔ پہاڑ کی چوٹی بلند و بالا ہے، درخت ہیں، درختوں کی بلندی ہے، آسمانوں کی کائنات کی ایک خاص بلندی ہے، انسان کا قد ہے، انسان کا سر ہے، اس کا جو بلند و بالا ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز اپنی بلندی کی وجہ سے شان و عظمت پاتی ہے۔ لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور فرمایا کہ وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت ایک الگ سے ہے۔ تو اس کی فضائل جو ہیں وہ نماز، فرض نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنا مسنون بھی ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلت بھی ہے، وہ کسی اور نشست میں انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو لہٰذا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کی کوہان چوٹی، قرآن کی بلندی جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور حضرت سہل بن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ سے روایت ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر کے قریب نہیں آئے گا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 راتیں اس کے گھر میں شیطان داخل نہیں ہوگا۔ شیطان کا وہاں پہ کام ہی نہیں ہے جہاں پہ اللہ کے رسول کے قول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن کو تلاوت کرے گا 3 دن تک شیطان داخل نہیں ہوگا، جو رات کو تلاوت کرے گا 3 راتوں تک شیطان وہاں پہ داخل نہیں ہوگا۔ تو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو شیطان تو وہاں سے بھاگتا ہے، شیطان تو وہاں سے دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ فضائل و برکات ہیں، چند ایک احادیث مبارکہ پیش کی ہیں۔ ان احادیث مبارکہ سے واضح طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے فضائل و برکات جو ہیں وہ سمجھ میں آتے ہیں، اور یہ ایک روٹین ہونی چاہیے، ریگولیرٹی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی کم سے کم جو اس کی آخری 2 آیات ہیں جن کی ایک الگ فضیلت ہے، ان کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس کی مضامین کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی صورت ہے، تو اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر کیے گئے انعامات کا ذکر ہے اس سورہ مبارکہ میں۔ اور میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ سورہ مبارکہ فہرست کے طور پر قرآن پاک کے آغاز میں ہے۔ جن احکامات کا ذکر پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے، دیگر دوسری جگہوں پر اس کو اختصار کے ساتھ سورہ بقرہ میں بیان کر دیا گیا ہے۔ تو ایک طویل صورت ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس میں مضامین بھی زیادہ ہوں گے۔ تو اس میں مضامین کون کون سے ہیں؟ بنی اسرائیل پر کیے جانے والے انعامات، اور ان انعامات کے مقابلے میں بنی اسرائیل نے جو ناشکری کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، بنی اسرائیل کے جرم جو ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے۔ بچھڑے کی پوجا کرنا، سرکشی کرنا، عناد کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے طرح طرح کے مطالبے کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کرنا، انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق شہید کرنا، عہد توڑنا، یہ تمام وہ جرم ہے جن جرائم میں بنی اسرائیل ملوث تھے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں کیا۔ اس کے بعد اس میں ایک واقعہ آتا ہے، گائے کو ذبح کرنے کا واقعہ۔ یہ مکمل واقعہ ہے، وہ بھی ایک نشست میں ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے موجود یہودیوں کے باطل نظریات اور عقائد اور ان کی خباثتوں کا بیان ہے سورہ بقرہ میں، اور مسلمانوں کو یہودیوں کی دھوکہ دہی سے آگاہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کے مضامین وہ اس طرح ہے کہ قرآن پاک کی صداقت کو بیان کیا، حقانیت کو بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کتاب کے بارے میں بتایا کہ بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ سٹارٹ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں شک ہی کوئی نہیں ہے، اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ عیب جوئی کرنے والوں، عیب تلاش کرنے والوں، اس کتاب میں عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹل طور پہ، مکمل طور پہ بیان کر دیا، اور جو دل میں یقین رکھتے ہیں اور جو عقل سلیم رکھتے ہیں وہ اس میں شک کر ہی نہیں سکتے اس کتاب پاک میں۔ قرآن پاک سے حقیقی ہدایت حاصل کرنے والوں اور ان کے اوصاف کا بیان، ازلی کافروں کے ایمان سے محروم رہنے اور منافقوں کی بری خصلتوں کا ذکر کیا گیا۔ قرآن پاک میں شک کرنے والے کفار سے اور قرآن مجید کی صورت جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لانا یہ مطالبہ کیا گیا، جنہوں نے کہا کہ یہ تو قصے کہانیاں ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر قصے کہانیاں تو اس جیسی صورت بنا کے لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے، وہ بیان کیا گیا، اور فرشتوں کے سامنے اس کی شان کو ظاہر کرنا، حضرت آدم علیہ السلام کی شان کو ظاہر کرنا وہ واقعہ ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی وجہ سے قبلہ کی تبدیلی اور اس تبدیلی پر ہونے والے اعتراضات و وجوہات کا بیان اس سورہ مبارکہ میں ہے۔ عبادات اور معاملات جیسے کہ نماز ہے، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج ادا کرنا، اور قمری مہینوں پر اعتماد کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے، والدین رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیموں کے ساتھ معاملات طے کرنے، نکاح، طلاق، قرضات اور عدت، بیویوں کے ساتھ اعلاء کرنے،
اور جادو، قتل، لوگوں کے مال ناحق کھانے، شراب، سود، جوا اور حید کی حالت میں بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے وغیرہ کے تمام دستور شرعیہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے۔ تابوت سکینہ طالوت جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان کیا گیا۔ مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ کروانا اس بات کا ذکر ہے۔ اس صورت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے، گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی۔ مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا اس سورہ مبارکہ میں۔ دیکھیں ایک طویل صورت ہے، ظاہر سی بات ہے، ایک بڑی سورہ مبارکہ جس کی 286 آیات ہیں، ان 286 میں مضامین بھی بڑے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص سورہ بقرہ کو پڑھ لیتا ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، وہ کسی حد تک قرآن کے تمام مضامین سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک بیان کیا کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر ایک ایک جو اس کا عنوان ہے اس کو پڑھتے چلے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذہن کو کھولتا چلا جائے گا، سینے بھی کھل جائیں گے، ذہن بھی اجلا ہو جائے گا اور دل و دماغ بھی جو روشن ہو جائے گا۔ آج کی نشست یہیں پہ ختم ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، اس میں اگر کوئی غلطی ہے بتقاضۂ بشریت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غلطی کو، اس کوتاہی کو معاف فرمائے، مجھے اور آپ کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔